پیچھے پیچھے ہو ذرا.
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتقدر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور الأسماء يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا وصدق رسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم إنهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا ومرجعنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وأحبائه ورحمائه وأتباعه وأوليائه وأولياء وعلماء آل السنة أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد
أمة صباحة من رجالكم ولكن وهاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. قاری محمد ایوب صاحب، قاری محمد ایوب صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم ومكسرين لا تخافون فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وهم الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه
مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين عنهم والإمام أعلم ظالم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تناولوا كأن الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كمثل أخرج شطأه فأزره فاستغل فاستوى على سوق يعجب الكفار وعد الله الذين آمنوا سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان
حافظ محمد الیاس صاحب، حافظ محمد الیاس صاحب، قاری فیض رسول صاحب،
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وتسموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا. صوفي عبد الرحمن صاحب
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جناب 2 لاکھ 5 پروشی میں
2 جنوری کا 2 جنوری کا 155 دن ہوں گے. 155 دن کا 1.25 لاکھ درود شریف, 1.25 لاکھ قرآن پاک, 1.25 لاکھ کلمہ طیب, 1.25 لاکھ قل واللہ شریف, اس کے علاوہ 25 قرآن پاک ختم. اس کے علاوہ 155 دن جتنی نمازیں پڑھیاں, اشراق, ضحیٰ, اوابین, بمیر جمع تہجد, بمیر جمع صلاۃ تسبیح, جنازہ, صلاۃ استسقاء, صلاۃ کسوف و خسوف و عید الى هذا اليوم صار بارے میں لکھتا ہے. اما جن اربع کو بخش دو, اللہ پاک ان کو بخش. اللہ تعالیٰ سن ہمیشہ ہمیشہ قائم ومولانا وحبيبنا وشفينا وما ودافع بلائنا وواجنا من عذاب الله اجعلنا مفتوحا بالعنايات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات يا إلهي اغفرنا من اللافات والبليات وباركنا في الرزق والمال والأولاد والأولاد. اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا باطل الفراق يا مجير المجيرين آتنا منياتنا بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إني عبدك وابن عبدك متزلزل بعتابك أرجو رحمتك وأخشى عذابك يوم الحساب. يا ذا الجود والكرم يا ذا الجود والكرم يا ذا الجود والكرم يا ذا الفضل والمن والعطاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والبلد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق واجعلنا من الراشدين. اللهم اجنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. یا اللہ مختلف شرط
دوست حاضر ہوئے، کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں، لیکن تیرے محمد الرسول اللہ کی خاطر حاضر۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ مختلف شہروں کی مختلف بستیاں تھی، لوگ اکٹھے ہوندے، انہوں نے نہیں اکٹھا کر دی مگر میری محبت، میں انہوں نے اس مجلس تو نہیں اٹھا گا مگر انہوں نے بلا دیا۔ یا اللہ اس وعدے نو پورا فرما، یا اللہ ساڑا نامہ اعمال سیاہ، یا اللہ ساڑے اعمال دی طرف لا دے، اپنی رحمت کی طرف سے ساڑے سیاہ دلانو روشن کر، ساڑے سخت دلانو نرم کر، سانو اپنے نور وچ رنگ لے۔ یا اللہ اسی امتحان دے لائق نہیں، یا اللہ ہم کو عیش دے لائق نہیں، یا اللہ تیرے فضل دے طلبگار ہوں، تیرے غضب کی پناہ مانگتے، یا اللہ ساڑے دے اپنے فضل دی بارش ساڑے دے اپنے لطف و کرم دی بارش، یا اللہ ساڑے اعمال دی طرف لا دے، اپنی رحمت دی طرف دے۔ یا اللہ اگر جیسی گناہگار ہوں، مجرم ہوں، بد کردار ہوں، لیکن تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہوں، یا اللہ صدق دل دینا، اخلاص دینا، پڑھنے والے ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ اس کلمے کی لاج رکھ، یا اللہ یہ جڑے دوست حاضر ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم
احفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والحسنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يا من يجير ولا يجار عليه يا من يشفي ولا يشفى عليه يا من يحكم ولا يحكم عليه. آتنا منياتنا اللهم لا جرم لا يمضي من الأيام والليالي لا نعرف في الإتيان لكن الرجاء بفضلك على حبيبك الأعلى أنكما تنجياننا من الدركات السفلى. رب انصرنا في كل فجوة رب انصرنا في كل آن ولمحة رب انصرنا في كل زمان ومكان. عليك توكلنا إليك أنبنا ومنك فعلنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا مقلب القلوب اللهم لا مصرف القلوب قلب قلوبنا بطاعتك وطاعة رسولك إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم نقي قلوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إنك أنت الكريم إنك أنت الرحمن إنك أنت الملك الديان إنك أنت الملك الجبار إنك أنت الواحد القهار. أنت الواحد القهار في مملكتك تحكم ما تشاء وتفعل ما تريد. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا إنك أنت أرحم الراحمين. واسعت رحمتك كل شيء واسع فضلك كل شيء. آتنا منياتنا بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أسألك من خير هذا اليوم وما فيه وأعوذ بك من شر هذا اليوم وما فيه. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد بالسر والإعلان. اللهم اجعل أمي روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل مقام أمي روضة من رياض الجنة. اللهم إني أسألك رحمتك وفضلك يا رب الأرباب يا مفتح الأبواب يا مجيب الدعوات يا رؤوف الرحيم يا أحكم الحاكمين. ربنا إنك أنت أرحم الراحمين. یا اللہ جس طرح جنہ دوستان ساڑھے نہ دنیا کی سچائی اسی طرح کل قیامت بھی نہیں کرتا. یا اللہ صرف
خاطر تیرے حبیب علیہ السلام دے عرس دی خاطر یا اللہ سانو ساڑی تمنات تو محروم نہ رکھ ربنا لا تجعلنا فترة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك أنت الملك الجبار الواحد الأكبر الرحمن ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اللهم أنت حافظنا أنت ناصرنا أنت هادينا أنت راشدنا أنت دليلنا أنت ولينا فارحم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنت مالك ركاب الأمم آتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا من النيران رب انصرنا في كل فجر رب انصرنا في كل آن ولمحة رب انصرنا في كل زمان ومكان عليك توكلنا وإليك أنبنا ومنك فعلنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تنظر إلى أعمالنا ولكن انظر إلى رحمتك يا رب فارحم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تهلكنا بذنوبنا ولا تدمرنا بذنوبنا ولا تقتلنا بذنوبنا ولا تلاقينا في الهموم بذنوبنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت الوهاب أنت الوهاب بحرمة النبي عليه سب دوست بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہ سب دوست بیٹھو مبارک منا رہے ہیں شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات سے نبی رسول ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا سب سے بڑا واضح ثبوت ہمارے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے کہ حضور بظاہر نگاہوں سے پوشیدہ ہے مگر فی الحقیقت زندہ
جیسے تندور میں انسان چل رہا ہے، لیکن جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا عرف مبارک شروع ہوا تو دیکھو موسم کس طرح بنا۔ وہ جو آج کی ہوا چل رہی تھی اس کی جگہ ٹھنڈی ہواؤں نے راستہ لے لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح ثبوت دیا کہ جہاں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں کوئی مجلس منعقد کی جائے، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے لیے کوئی مجلس مقرر کی جائے تو وہاں میری رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیاث المستغیثین بھی ہیں اور واصل الفراق بھی ہیں۔ یہ چیزیں میں احادیث اور قرآن سے ثابت کروں گا، صرف زبان سے نہیں، کیونکہ دنیا ارب ہاں آئی اور ارب ہاں مٹ گئی، لیکن اللہ کی کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام قیامت تک رہے گی۔ اگر کوئی چیز ثابت کرنی ہو تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں، پہلی کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ۔ اب سب سے پہلے میں غیاث المستغیثین کے فریاد کو پوچھنے والے، فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرنے والے، یہ حضور کس طرح ہے اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں۔ اور صحابہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جب وضو کا ارادہ فرماتے ہیں تو ناگہاں حضور کی زبان مبارک سے نکلتا ہے، لبیک 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 لا دائرہ علیہ، سبحان اللہ، میں حاضر ہوں، تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی فداک ابی و امی یا رسول اللہ، لیس ہناک انسان این تقول لبیک لبیک لا دائرہ علیہ۔ یا رسول اللہ، میرا باپ اور ماں آپ پر قربان ہو، یہاں کوئی انسان نہیں ہے، سناٹا پڑا ہوا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، آپ کس کو فرما رہے ہیں میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تجھے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، افسوس بنو بکر نے بنو خزاع سے جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو توڑ ڈالا۔ بنو خزاع میری پناہ میں تھے، بنو خزاع عمرہ کرنے کے لیے آئے، انہوں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ جب وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، بنو بکر نے اپنے چہروں کے اوپر نقابیں ڈالی
اور ناگہاں ان کے اوپر حملہ کر دیا، تو بنو خزاعہ کا سردار بیت اللہ میں کھڑا کہہ رہا ہے کہ اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری فریاد کو پہنچو، یا رسول اللہ میری فریاد کو پہنچو۔ تو میں اسے کہہ رہا ہوں لبیک لبیک لا دعوا علیک۔ حضور کی قوت دیکھیے کہ حضور کی آواز ادھر کافرین نے بھی سنی، وہ نقاب پوش جو ننگی تلواریں لے کر آئے تھے انہوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا۔ سردار کہنے لگا حضور یہاں کہیں پہنچ گئے ہیں بیت اللہ میں، اے میری قوم بھاگو، کہیں تم سب کے سب قتل نہ کر دیے جاؤ، اب تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ بھاگ گئے۔ بنو خزاعہ کا ایک آدمی بھی وہاں شہید نہ ہوا۔ اللہ، یہ ہے حضور غیاث المستغیثین، فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچنے والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ یہ کافرین ہر مرتبہ مجھ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، اس کو توڑ ڈالتے ہیں، اب کہ میں ان کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اب میں نے ایک حتمی فیصلہ کیا ہے، وہ کون سا فیصلہ کہ میں نے اب مکہ کو اپنی مملکت میں شامل کرنا ہے، میں نے مکہ کو فتح کرنا ہے۔ تو میرا سامان سفر تیار کر، میرے کپڑے تیار کر، میں نے بہت جلد سفر کرنا ہے۔ مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں تقریباً 300 میل کا فاصلہ ہے، 500 کلومیٹر، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے دور کی آواز کو سن بھی رہے ہیں اور وہاں فریاد کو پہنچ بھی رہے ہیں۔ اتنے ہی دنوں میں بنو خزاعہ کا سردار بھی پہنچ گیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ وہاں میری فریاد کو نہ پہنچتے، اگر آپ کی آواز کو کافرین نہ سنتے تو ہم میں سے وہاں ایک بھی زندہ نہ بچتا۔ اب اصحابہ کرام کا فعل دیکھیے، ہے کس جگہ پر؟ اللہ کے گھر میں، بیت اللہ شریف، جدھر ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہے وہ اللہ کے گھر میں، مگر فریاد کس کے آگے کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحابہ کرام کا فعل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا سامان سفر تیار کرتی ہیں، ساتھ ہی حضور تاکید فرماتے ہیں عائشہ خبردار میرے سفر کی خبر کسی کو بھی نہ ہونے پائے۔ کافرین مکہ کو اس وقت پتہ چلے جب میں عین ان کے سر کے اوپر پہنچ جاؤں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی کپڑے تیار کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں بیٹی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ام المومنین کی فرما برداری دیکھیے، فرما برداری اس کو کہتے ہیں۔ اپنے والد کو جواب دیتی ہے ابا مجھے کوئی پتہ نہیں، ابا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں فرما برداری، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ حضرت صدیق اکبر غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بیٹی
اب تو بہت بڑے بادشاہ جو ہیں ان کی زوجیت میں ہے تو تجھے باپ کی کوئی قدر نہیں کہ باپ کون ہے. ظاہر ہے کہ جب کوئی بڑی سلطنت کی مالک بن جائے تو اسے باپ کی بھی پرواہ نہیں رہتی. تجھے پتہ نہ ہو یہ ناممکن ہے. تو مجھ سے چھپا رہی ہے. اب تیرا دماغ بہت اونچا ہو گیا ہے. تو بہت تکبر میں آ گئی ہے. اتنی دیر میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے تشریف فرماتے ہیں. حضور فرماتے ہیں لا تنہرہا یا ابا بکر کہ اے ابو بکر اس کو مت ڈانٹ. اس کو میں نے منع کیا. یہ میرے حکم کی فرما برداری کر رہی ہے. ہاں میں تجھے بتاؤں میں نے کہاں جانا ہے. میں نے مکہ کو فتح کرنا ہے. تو بھی سامان فخر تیار کر. اب میں مکہ کو فتح کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا. یاد رکھو کہ بیت اللہ شریف اور مکہ معظمہ کے گرد جو حرم کی حدود ہیں وہاں قتل و خون ریزی اول سے آدم علیہ السلام سے لے کر سب سے پہلے اس کی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی تھی. پھر امتداد زمانہ کے ساتھ مٹ گئی. آخر پہ ابراہیم علیہ السلام نے رکھی. ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تو پھر حضور کے عہد مبارک میں ایک مرتبہ ایسا سیلاب آیا کہ تمام بیت اللہ شریف مٹ گیا. صفحہ ہستی سے مٹ گیا. اس میں بھی ایک نقطہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آخری مرتبہ اس غار کی تعمیر اپنے حبیب کے ہاتھ بے شک ہم آپ پر ایمان نہیں لائے لیکن بات یوں ہے کہ اب بیت اللہ ایسا مٹ گیا ہے کہ اب ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ اس کے پہلے نشانات کیسے تھے. تو اس کی نشاندہی سوائے آپ کے کوئی نہیں کر سکتا. یاد رکھو جو بت پرست مشرکین تھے انہیں بھی معلوم تھا کہ رسول اللہ سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں. رسول اللہ سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں. اب نشاندہی حضور سے معلوم کرتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتلاؤں بیت اللہ کی حدود. حضور نے ایک لکیر کھینچی. آپ نے ہمارا یہ ہے بیت اللہ شریف کی حدود. اس کے بعد تعمیر شروع ہوئی. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیر میں شریک ہوئے. حضور نے بھی اپنے ہاتھ مبارک سے کئی حصے لگائی. اب آخری مسئلہ آ گیا. کس چیز کا؟ حجر اسود کے لگانے کا. کیونکہ حجر اسود بھی کئی فرلان دور جا کر ملا تھا. وہ شدید سیلاب جو تھا حجر اسود کو بھی بہا کر لے گیا. اقوام آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. تمام سرداران مکہ ایک دوسرے کے دشمن. ہر سردار کہتا تھا بڑا میں ہوں. تو حجر اسود کے اوپر جھگڑے نے اتنا طول کھینچا کہ تمام قبیلوں نے تلواریں نکال لی. جب جنگ شروع ہونے لگی تو سرداران مکہ کہنے لگے بھائیو ہم آپس میں لڑیں گے. لڑتے لڑتے مر جائیں گے. چلو کسی کو ثالث مقرر کرو کہ جو اس مقدمے کا فیصلہ کرے. طے یہ پایا کہ کل کے دن صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں داخل ہو اس کو اپنا جج مقرر کرو. اللہ کی شان دیکھیے کہ سب سے پہلے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کافرین مکہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجلس شورا انگلش میں اس کو کہتے ہیں پارلیمنٹ. اس کا فیصلہ ہو چکا کہ جو بیت اللہ میں پہلے داخل آئے گا ہوگا وہ ہمارا جج ہوگا. وہ ہمارے مقدمے کا فیصلہ کرے گا. تو آپ قوم کو
خون ریزی سے بچائیے. حجر اسود کا جھگڑا, ایک سردار کہتا ہے میں لگاؤں گا, دوسرا کہتا ہے میں لگاؤں گا, تیسرا کہتا ہے میں لگاؤں گا. تو اب جو آپ فیصلہ کریں گے ہم سب اس پر راضی. حضور پر قربان جائیے. آپ کے فیصلے کتنے عمدہ ہوا کرتے تھے. آپ نے ہمارا تمام سردار آنے مکہ میرے پاس حاضر ہو جائیں. سب حاضر ہو گئے. حضور نے فرمایا دیکھو میں ایسے کرتا ہوں کہ میں اپنی چادر بچھاتا ہوں, میں اپنی چادر بچھاتا ہوں, حجر اسود کو میں اپنے ہاتھوں سے اس چادر میں رکھتا ہوں. جتنے سرداران مکہ ہیں اس چادر کو اٹھا لیں, اس جگہ لے جائیں جہاں اس کو نفذ کرنا ہے, جہاں اس کو لگانا ہے, وہاں جا کر چادر کو رکھ دیں. میں تم سب کی طرف سے ایک چیف جسٹس کی حیثیت سے اس حجر اسود کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے نصب کر دوں گا. ورنہ ہزاروں انسان مارے جاتے ہیں. غرضے کہ حضور نے چادر مبارک بچھائی, حضور نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود اس میں رکھا, اس کو کافرین مکہ کے سرداران جو تھے اٹھا کر لے گئے وہاں جہاں لگانا تھا. حضور نے پھر اس کو اپنے دست حق سے اٹھا کر لگا دیا. تو وہ حجر اسود جہاں حضور نے لگایا آج تک وہ اسی جگہ پر لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو سیلاب بھیج کر اس کا نام و نشان مٹایا تھا, تو اللہ کا مقصد یہ تھا کہ آخری تعمیر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو الہ یوم القیام رہے. تو بیت اللہ شریف اور اس کے گردا گرد جو حرم کی حدود ہے ان میں قتل و خون ریزی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک. یاد رکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آیا تک. یہ اللہ نے درمیان میں ایک فاصلہ رکھا. قرآن میں اس کو فترہ فرمایا, ایک لمبا اور طویل وقفہ. عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی رسول کے لیے وہاں لڑائی جائز نہیں کی گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے یہ چیز جائز کر دی. ہمارے حضور علیہ السلام تیاری کرتے ہیں. آپ کے ایک صحابی حاتب بن ابی بلتہ اصحاب بدر میں سے, ان کے بچے وہاں تھے. یاد رکھو کہ انسان آزمائش میں آ جاتا ہے, یہ بھی آزمائش میں آ گئی تھی. پتہ نہیں میری بیوی اور بچوں کا کیا ہوگا. انہوں نے ایک خط لکھا کافرین مکہ کو, کیا کافرو تم تو سوئے ہوئے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر آ رہے ہیں. ایسا لشکر جرار کہ جو مکہ کو تہس نہس کر دے گا, مکہ کا نام و نشان مٹ جائے گا. اپنی حفاظت کا انتظام کرنا ہے تو کر لو. لیکن میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ حضور جہاں بیٹھے ہوئے ہوں حضور مشرق دیکھتے ہیں, مغرب دیکھتے ہیں, شمال دیکھتے ہیں, جنوب دیکھتے ہیں, لوح محفوظ دیکھتے ہیں. اللہ کے تحفظ حضور کے آگے کوئی پردہ نہیں.
حضور نے حضرت علی کو طلب کیا، حضور کا علم غیب دیکھیے، علی کو فرماتے ہیں کہ علی 3 سوال لے، سفر کر، جب تو سفر شروع کرے گا تو روزہ خاک ایک مقام ہے۔ حضور کا علم غیب دیکھیے کہ حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کو وہ بندہ، وہ شخص کس جگہ ملے گا۔ آپ نے ہمارا روزہ خاک کا جو مقام ہے وہاں تجھے ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ میرے پاس لے آ۔ اس کو کہتے ہیں علم غیب۔ حضرت علی چلے، روزہ خاک پہنچے، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو عین بعین پایا، وہاں ایک عورت کو پایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے عورت خط دے دے مجھے، کہتی ہے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، ما عندی کتاب افتش ما تشاء، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، جتنی بھی تفتیش کرنا چاہتا ہے کر لے۔ حضرت علی نے تلاشی لی، کچھ نہ نکلا۔ حضرت علی تیش میں آ گئے، فرمانے لگے کہ اے عورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا مقام بتایا، تیری جگہ بتائی اور تیری شکل و صورت بھی مجھے بتائی، اور جس جگہ تو نے ملنا تھا وہ بھی بتایا، اب تو جھوٹ بول رہی ہے، خط دے دے، اگر تو نے خط نہ دیا تو یہ پھر تلوار نکالی، میں تیرے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، خط بھی یہاں ہی رہے گا اور تو بھی ادھر ہی رہے گا۔ اب دیکھا اس نے حضرت علی کا تیش، بالوں کا جوڑا کھولا، بالوں کا جوڑا کھولا، خط دکھا کر دے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اثر میں حاضر ہوئے، خط پیش کر دیا، آپ نے حاطب کو طلب کیا، آپ نے فرمایا ما فعلت یا حاطب ابن بلتا، یا حاطب ابن بلتا یہ کیا کیا تو نے؟ عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، لست منافقا لست کافرا، یا رسول اللہ نہ تو میں منافق ہوں نہ ہی کافر، تعلم ما فی قلبی، میرا یقین ہے کہ جو میرے دل کے اندر ہے وہ آپ کو علم ہے۔ ہر صحابی کا کوئی نہ کوئی دوست وہاں تھا مکہ معظمہ میں، مگر میرا کوئی دوست نہ تھا۔ یہ تو مجھے پتا ہی تھا کہ آپ کے سامنے تو پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے، تو کافرین مکہ کیا شے ہے، آپ نے تو سیکنڈ میں فتح کر لینا ہے مکہ، لیکن کوئی آسان کر دوں کہ وہ میری بیوی بچوں کی نگہداشت کریں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار نکالی، عرض کی اذن لی یا رسول اللہ اضرب عنقہ ھذا منافق، یا رسول اللہ اجازت دیجیے یہ منافق ہے، میں اس کی گردن کاٹ ڈالوں۔ آج ہمارا جا یا عمر انہ من اصحاب بدر، قال اللہ تعالی فی شانہم اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کیا عمر تجھے پتہ نہیں یہ اصحاب بدر سے ہے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا تمہاری جو مرضی ہے کرو، میں نے تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اصحاب بدر کو جو رعایت دی گئی تھی وہ اللہ نے واپس لے لی، کس وجہ سے کہ اللہ کے حبیب کے حکم کے خلاف کام ہوا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز برداشت کر لیتا ہے مگر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین برداشت نہیں کرتا، ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، جس سے ان کو غضب پہنچے اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے دوبارہ حکم اتارا قرآن میں،
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اگر آئندہ تم نے کوئی ایسا فعل کیا تو تمہیں ہر گناہ کی اسی طرح سزا دی جائے گی جس طرح عوام الناس کو دی جاتی ہے۔ اصحاب بدر کو وہ چھٹی جو دی گئی تھی ہر کام کی، اللہ نے وہ واپس لے لی۔ اللہ حاکم ہے، جو فیصلہ جس وقت چاہے واپس لے سکتے، وہ رعایت ختم کر دی گئی۔ اب ادھر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان کو پتہ چلا کہ حضور تو ایک بہت لشکر جرار کے ساتھ آ رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے انہیں بھی خبر مل گئی۔ ابو سفیان دوڑا ہوا آیا، وہ اس وقت کا امیر تھا، کہتا ہے تجدید ہے، چاہتا ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا، حضور خاموش رہے، یہ کہتا رہا تجدید ہے تجدید ہے، آپ نے نہ ہاں نہ کچھ بھی نہ فرمایا۔ 3 دن گزر گئے، حضرت علی کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے کہ حضور تو مجھ سے گفتگو ہی نہیں فرماتے، تم کوئی ترکیب بتاؤ۔ حضرت علی کی طبیعت میں براست آئی، کہنے لگے کہ یوں کرو کہ تم حضور کے سامنے جاؤ، جا کر کہہ دو یا رسول اللہ میں تجدید کی دوبارہ تجدید کرتا ہوں، امید ہے آپ میرے عہد کو نہیں توڑیں گے، یہ کہہ کر چلے جاؤ۔ اب ابو سفیان کہنے لگا مگر حضور تو کوئی جواب نہیں دیں گے، حضور تو نہ دستخط کریں گے اور نہ ہاں فرمائیں گے، تو میرے اس کہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے ذہن میں جو آیا تھا کہہ دیا، عمل کرنا نہ کرنا تیرا کام ہے، مجھے کیا کرنا۔ ابو سفیان نے بے وقوفی میں یہی کیا، حضور کے سامنے گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں تجدید عہد دوبارہ کرتا ہوں، امید ہے آپ میرا عہد نہیں توڑیں گے، یہ کہہ کر چلا گیا۔ حضور کی لبوں پر مسکراہٹ آئی کہ یہ علی کی باتوں میں بے وقوف بن گیا، چلے گئے واپس۔ حضور علیہ السلام 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مکہ معظمہ کے گردا گرد فروکش ہو گئے۔ مکہ والوں نے دیکھا کہ تمام مکے کے گردا گرد روشنیوں کا دریا۔ ابو سفیان کو تحقیق کے لیے بھیجا، اس نے آ کر کہا اے میری قوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آئے ہیں کہ تمہارا تو نام و نشان بھی نہیں ملے گا، تمہارا تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا، تمہارا تو پتہ ہی نہ چلے گا۔ آپ قوم نے کہا اے ابو سفیان تو ہمارا سردار ہے، تو ہمارا رہنما ہے، اس میں ہماری رہنمائی کا اب تیرا ہی کام ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا میں کوشش کرتا ہوں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، حضور کے چچا محترم، جا کر کہتے ہیں عباس میری تیری بچپن کی یاری ہے، کچھ کر۔ حضرت عباس نے فرمایا میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تجھے حضور کے ہاتھوں پر مسلمان کروا سکتا ہوں، اگر تو مسلمان ہو جائے تو پھر شاید تیرے لیے کوئی حضور رعایت فرما دے۔ باقی اس وقت حضور اتنے غضب میں ہے کہ مجھ سے تو بات بھی نہیں حضور کے سامنے کی جاتی۔ ابو سفیان کو لے گئے، جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کو مسلمان کیجیے۔ ابو سفیان مسلمان ہو گیا۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کا سردار مسلمان ہو گیا، امیر مکہ مسلمان ہو گیا، اب آپ اپنا صدقہ کچھ مکہ والوں پر رحم فرماؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، من دخل بیت اللہ الحرام فهو آمن، جو بیت اللہ میں آ جائے وہ بھی امن میں ہے۔ ومن دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوگا میں اسے بھی امن دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ومن اغلق بابہ فهو آمن، جس نے اپنے دروازے کو بند رکھا اسے بھی میں امن دیتا ہوں۔
ومن القت سلاح فهو آمن، جو بغیر ہتھیاروں کے باہر نکلا نہتا ہو کر، اسے بھی میں امن دیتا ہوں۔ اس وقت یہ رعایت بہت بڑی حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی فوج کے سپہ سالار، اس وقت جب کہ حضور مکہ میں داخل ہونے لگے تھے تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، خلو بنی الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ، اے کافرو رسول اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ، آج کے دن ہم حضور کے اشارے پر تمہیں تیس نیس کر دیں گے۔ دربن یزیل الحام عن مکیلہ ویظہر الخلیل عن خلیلہ، ہماری چوٹ ایسی زبردست ہوگی جو کھوپڑی کو گردن سے اتار ڈالے گی اور دوست دوست کو بھول جائے گا۔ عمر بن الخطاب یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ حضور کے آگے ڈنڈا اٹھا کر یہ شعر پڑھ رہے تھے، عبداللہ ابن رواحہ انت تنشد هذه الابیات بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبداللہ ابن رواحہ کیا یہ اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ حضور کے آگے یہ اشعار پڑھ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا جا یا عمر، اے عمر اس کو چھوڑ دے، اس کو یہ شعر پڑھنے دے۔ انہ اشد من نج النبل، یہ ہلتے ہوئے نیزوں سے بھی زیادہ کافروں کے سینوں میں لگ رہے ہیں۔ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر حضرت خالد بن الولید شہر کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے گئے، جب دروازے پر پہنچے کافر راستے میں آ گئے، حضرت خالد نے فرمایا ہٹ جاؤ، انہوں نے کہا نہیں ہٹیں گے۔ حضرت خالد نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میرا نام خالد ہے، میری جب تلوار نکلتی ہے تو سینکڑوں میں نہ آئے بغیر میعاد میں نہیں جاتی، میرے حضور نے مجھے منع فرمایا ہے کہ قتل نہیں کرنا، کوشش یہ کرنی ہے کہ بغیر کسی قتل کے قبضہ ہو جائے، تو ہٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں ہٹیں گے، اگر ہے تو ذرا دو دو ہاتھ کر کے دیکھ لیں، ہم بھی یہاں ہیں تم بھی یہاں۔ خالد بن الولید نے قافل بھیجا، قافل دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت حال سے آگاہ کیا۔ مالک تو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ خالد کو کہو پھر سمجھانے کی کوشش کرے اور بغیر لڑائی کے فتح کی کوشش کرے۔ دوبارہ وہ قاصد جب پہنچا، اللہ کی شان کہ اس کی زبان پہ نکلا یا خالد بن الولید، یا خالد بن الولید، امرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدا فیہم السیف، اے خالد تجھے حضور نے حکم فرمایا ہے کہ ذرا اپنی تلوار کے جوہر ان کافروں پر ان کے لیے تو اشارہ ہی کافی تھا، بجلی کی طرح تلوار نکلی، فضا میں گونگی چشم زدن میں 70 کافر حضرت خالد نے تنہا سے نار کر دیا، 70 کافروں کو چند منٹ میں قتل کر دیا، باقی اس طرح دم دبا کر بھاگے کہ کسی نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دے۔ حضرت خالد بن الولید نے پورے مکہ کے اوپر قبضہ کر لیا مکمل۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض بھیجی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے اوپر مکمل قبضہ ہو گیا ہے، حضور تشریف لے آئے۔
حضور نے راستے میں جب 70 کافروں کی لاشیں دیکھی، آپ نے خالد بن الولید سے پوچھا، کیا خالد یہ کیا کیا تم نے؟ عرض کی یا رسول اللہ، جو آپ کا حکم تھا قاصد کو بلائیے، قاصد حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کیا حکم دیا تھا؟ قاصد ہاتھ باندھ کر حاضر کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، فداک ابی و امی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ ماں آپ پر قربان، میں نے بتیری کوشش کی کہ آپ کا حکم پہنچاؤں، مگر میری زبان سے یہی نکلتا تھا کہ خالد ان کافروں کے بارے میں حضور نے مجھے یہ حکم دیا کہ آپ کی تلوار کے جوڑ دکھلاؤ۔ حضور کے لبوں مبارک پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہمارے حضور جب مسکرایا کرتے تھے تو اس طرح معلوم ہوتا تھا گویا کہ گلاب کے پھول کی پتیاں جو ہے لگا کر نہیں آتے، جب بھی حضور مسکراتے تو ہلکی سی مسکراہٹ حضور کے ہونٹوں مبارک پر ظاہر ہوتی، اور جب آپ کے دانت مبارک ظاہر ہوتے تو اس طرح محسوس ہوتا تھا گویا موضوع ملزم نہیں ہے، جو تم نے کیا ٹھیک کیا، یا قاصد ما فعلت فعلت خیر، اے قاصد تو نے جو کیا اچھا کیا۔ کیوں اچھا کیا؟ کس وجہ سے؟ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اس کلمے پر مجھے یاد آیا کہ حفاظ کرام، قاری صاحبان جب قرآن مجید ختم کرے تو صرف صدق اللہ پر نہ ختم کیا کریں، بلکہ یوں کہا کریں صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ صرف صدق اللہ پر نہیں، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ آپ نے فرمایا سنو، جب میں احد کے میدان میں گیا تھا، میرے چچا کو کافروں نے شہید کیا تھا، امیر حمزہ کو۔ امیر حمزہ میرا بڑا پیارا چچا تھا، اس نے اول سے لے کر آخر تک میری خدمت کی، جیسا حق ہے خدمت کا اس طرح اس نے خدمت کی۔ تو میں نے ایک طرف نگاہ اپنے چچا کی لاش پر ڈالی، دوسری نگاہ میں نے آسمان پر ڈالی، میں نے کہا اللہ مجھے تیری قدرت جلال کی قسم، جس دن میں نے مکہ فتح کیا اس دن میں اپنے چچا کے بدلے میں 70 کافر کافری قتل کیا، نہ بھرتی قتل کیا نہ کام کیا۔ اس کے بعد ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ حضور نے اندر داخل ہو کر 2 رکعت نماز نفل عطا فرمائی بیت اللہ کے اندر۔
اس کے بعد حضور باہر نکلے. اصحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور غسل فرما کر گئے. حضور نے سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا اور حضور کی زلف مبارک ایک دائیں طرف لٹک رہی تھی, ایک بائیں طرف, اور حضور کا رنگ مبارک جو تھا وہ سرخ اور سفید ملا ہوا تھا. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ حضور کی سیاہ داڑھی مبارک, سیاہ زلفوں میں آپ کا چہرہ مبارک, حضور کی بادامی آنکھیں, اس طرح ہوتا تھا گویا کہ بادلوں میں سے 14ویں رات کا چاند جا رہا سیدی مرشدی غلام ہے, غلام ہے, غلام یہ رسول میں جوان عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. سبحان اللہ. اب کافرین سے مخاطب ہوئے. 10,000 کافر تھا بیتullah کے اندر. جان بڑی عظیم ہوتی ہے. تمام کافر جان بچانے کے لیے بیت اللہ میں اکٹھے ہو گئے. حضور نے فرمایا اے کافرین مکہ, ذرا اپنے افعال کو یاد کرو. جو مسلمان ہوئے انہیں تم نے طرح طرح کی تکالیف دی. جو میرے غلام تھے انہیں اذیتیں پہنچائیں. آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل و خوار کر کے میرے قدموں میں ڈال دیا. اب بجائے اس کے میں تمہاری قسمت کا فیصلہ کروں, تم خود بھی بتاؤ میں تمہارے بارے میں کیا کروں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بھی رکھتے تھے, بادشاہ وقت کا درجہ بھی تھا, سبحان اللہ. اور پھر ایک جج کا بھی درجہ تھا. اب تینوں چیزیں حضور کے پاس. اب سرداران مکہ نے سرگوشیاں شروع کی. کہنے لگے کیا کرنا چاہیے. بڑی دیر تک مشورے کرتے رہے. آخر پہ کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ انت الکریم ابن الکریم لا یرجا من الکریم الا الکرم والعفو. یا رسول اللہ آپ سخی, آپ کے والد محترم سخی, سخیوں سے سوائے سخاوت کی اور کیا امید کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بڑا رحم, بڑی شفقت کی. اصحابہ کرام فرماتے ہیں فَدَمَعَتَ عَيْنَيْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی دونوں آنکھوں مبارک سے آنسو گر پڑے. آپ ہمارا انتم الطلقاء, جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں, جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں. اقول لکم ما قال یوسف لإخواتہ, میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن مجھے تمہارے اوپر کوئی افسوس نہیں ہے. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین, اللہ تمہارے گناہ معاف کرے, وہ تو تمام معاف کرنے والوں سے زیادہ معاف ہے. اب دیکھیے ناعاقبت اندیش لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, ہرگز نہیں. اسلام حضور کے اخلاق مبارک سے پھیلا.
جب انہوں نے حضور کا یہ حلم یہ بردباری دیکھی کہ ہمارے جیسے دشمنوں کو انہوں نے معاف کر دیا ہے تو 10 اور یک زبان پکار اٹھے لا الہ مکہ مسلمان ہو گیا. یہ وہ وقت تھا کہ جب مالک دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کفر و شرک کو مٹا دیا. مٹایا کہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا. حضور نے اس وقت دیا کہ اے میری قوم اور میں تمہیں بتاؤں کہ آج دن کے بعد عرب سرزمین میں بت پرستی نہیں ہو. قیامت تک یہاں بتوں کو نہیں پوجا جائے گا, صرف میرے رب بھی پوجا میرے اللہ کی پوجا ہوگی. اور میں اعلان کرتا ہوں کہ اب قیامت تک اس سرزمین میں کفر نہیں ہوگا. بیت اللہ کے اندر 362 ہر بت شیشے میں جڑا ہوا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بت گرانے کے لیے تو کئی سال درکار ہیں. شیشہ ایسی دھات ہے کہ جو کسی طریقے سے نہیں ٹوٹتی. اس کا توڑنا بڑا دشوار ہوتا ہے. حضور نے فرمایا یہ تو چشم بدن کا کام ہے. حضور کی قوت لا یوال دیکھیے یہ تو چشم بدن کا کام ہے. حضور نے ایک لکڑی اتاری, ایک چھوٹی سی ٹہنی اتاری. چھوٹی سی ٹہنی سب سے پہلے لات غبل جو بڑا بت تھا اس کے پاس گئے. آپ نے چھڑی مبارک ماری. آپ ہمارا جال حق کو وضاحت الباطل کان زہوقا. سچ آ گیا, جھوٹ نابود ہو گیا. جھوٹ تو ہے ہی نابود ہونے والا. یہ کہہ کر آپ نے ماری ٹہنی, وہ منہ کے بل گیا. ایک کتنی سی ٹہنی منہ کے بل گرا. یہاں تک کہ آپ نے 365 بتوں کو پال کر دیا. ایک ایسا بت بھی تھا کہ جس کے اندر ایک جن رہتا تھا. کافروں نے کہا دیکھو اب اس کا کیا انجام ہوتا ہے. اور وہ بڑا شیطان تھا. ہمیشہ مشرکین مکہ کو بت پرستی کی تلقین کیا کرتا تھا. وہ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ بت بولتا ہے. جب انہوں نے اس پر مارا تو اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا جن انتہائی چیختا ہوا بھاگا. آپ نے فرمایا کیا علی لے میری تلوار ذوالفقار. جنات کو کوئی چیز نہیں مار سکتی مگر میری تلوار قتل کر سکتی ہے. یہ بھاگنے نہ پائے. حضرت علی دوڑے اور انہوں نے ایک ایسی ماری تلوار جو وہیں ختم ہو گیا. اس کے بعد ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لے گئے. آپ نے ار کے گلاب سے تمام بیت اللہ کو دھو ڈالا, صاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آخری بار اپنے گھر کی تطہیر اپنے حبیب علیہ السلام کے ہاتھوں سے کرائی. یہ حضور ہے غیاث المستغیثین, واصل الفراق, سبحان اللہ, بچھڑے ہوں کو ملانے والے, بچھڑے ہوں کو ملانے والے.
وہی کافر جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اسلام کے حلقے میں لا کر ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ یاد کرو اللہ کی نعمت کو، جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے خلاف تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی، نتیجہ کیا نکلا کہ تم بھائی بھائی بن گئے۔ ہمارے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو کہ ہر چیز سے واقف ہیں۔ اب ہم قاعدہ میں جو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی برکات تو حضور اس کو سنتے ہیں، سبحان اللہ، حضور اس کو سنتے ہیں۔ یہ ندا کا لفظ ہے، خطاب کا لفظ ہے، حضور کا پکارا جاتا ہے، اور حضور ہر امتی کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ حضور تو ہماری آواز کو سنتے ہیں، مگر ہم حضور کی آواز کو نہیں سنتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سلام کو مدینہ منورہ میں سنتے ہیں، اسی طرح امریکہ میں بھی سنتے ہیں، اسی طرح لندن میں بھی سنتے ہیں، اسی طرح پاکستان سے بھی سنتے ہیں، اسی طرح رشیا سے بھی سنتے ہیں۔ حضور اس کو سنتے ہیں، یہ ندا کا لفظ ہے، خطاب